آپ کو وہ پتہ ہے وہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام گئے تھے کتنے خط لکھ کے گئے تھے؟ وہ بھی کمنٹس ہی تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے، اس وقت ڈائنامکس ڈیفرنٹ تھی. اس وقت جو ہے نا پاور جو ہے وہ سوشل میڈیا. نہیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار جی میں بالکل اس کام کے لیے تیار نہیں کروں گا. ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو دعوت پیش کرنی ہے اس ٹاپک پہ میری ویڈیو آگے لگائیں، آپ فیس لے کے آئے نا جب حالات فیوریبل ہوں گے. اور میں آپ بتاؤں نبی اسلام کے اوپر بھی کئی لوگ ایسے ایمان لے کے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے ان کو سامنے آنے سے منع کیا، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا پھر تم نے آنا ہے. اور کئی لوگوں نے فتح مکہ پہ آ کے پھر وہ ایمان اپنا اوپر لیڈنگ. سر 313 نکلے تھے نا بدر میں، صفیں درست کی تھی نا، کئی گھنٹے پہلے گئے تھے نا کہ اب آپ کس رخ سے بدر میں پہنچ گئے. اس سے پہلے 15 سال کی آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، ہاں جس میں تو آپ علیہ السلام دار ارقم میں، جس طرح آج ہم جیلم اکیڈمی دار ارقم میں بیٹھے ہوئے، وہ تو لوگوں کو تو اس کی لوکیشن بھی نہیں پتا ہوتی تھی. میری اکیڈمی کی لوکیشن پھر بھی لوگوں کو پتا ہے. تو اس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے. مکے میں صرف 125 بندے مسلمان تھے. اچھا سر، آپ نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا کہ میری گرفتاری مجھ پر 295 سی لگنے، جیلوں میں رہنے سے یہ تاثر تو ختم ہوا کہ میں قادیانی ایجنٹ ہوں، یعنی کوئی پاورفل ہوں، میں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوں، یا میرے پیچھے طاقتور لوگ ہیں. یہ تاثر ختم ہو گیا؟ ختم اس لیے ہوا ہے کہ وہ علماء جو کل تک یہ وسوسے کا اظہار کرتے تھے، آج انہوں نے کہا نہیں انجینئر صاحب گستاخ نہیں ہے. تاثر تو ختم ہوا. مگر ایک اور تاثر تو قائم ہو گیا کہ آپ پر 295 سی لگی، اتنے فتوے آپ کے خلاف آئے، اتنا شدید رد عمل ہوا، اور آپ وہ خوش نصیب نکلے جن کی ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی. غالباً آپ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے واحد خوش نصیب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے طاقتور لابی تو ہے، طاقتور لوگ تو ہیں. اس کو میں پہلے ٹیکنیکلی بتاتا ہوں کہ میں پاکستان کی ہسٹری کا اس اعتبار سے بھی پہلا بندہ ہوں کہ آج تک کبھی اس قسم کا بودا الزام لگا کے کسی ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو کہ دین کے لیے تبلیغ کا کام کر رہی ہو اس پہ 295 سی نہیں لگی. کرسچن بشپ کے اوپر لگی، عام لوگوں کے اوپر لگی جو دین کا کام نہیں کر رہے تھے، اور ان میں سے کچھ صحیح بھی تھے فتوے، کچھ غلط بھی تھے. ہم اس طرف نہیں جاتے. میری جو یہ ایک ایف آئی آر کا معاملہ ہے، اس طرح کی کوئی ایف آئی آر مجھے ماضی میں بتائیں، یہ پہلا کیس بنا ہے تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ بھی ہوا ہے. سر آسان کہہ دینا، کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کی مدد کی؟ نہیں بگ بردر تو نہیں ہے، لیکن سب سے بگ ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے. آپ نے اپنے پہلے لیکچر، اچھا میں ادھر تھوڑا اس کو خراب کر دیتا ہوں نا، آپ شرط کر رہے ہیں تو میں اس کو پورا جواب دوں. جن کے پیچھے بگ بردرز ہوتے ہیں نا جی، ان پہ ایف آئی آر نہیں کٹتی. میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ڈائریکشن لیفٹ رائٹ ہو. ایف آئی آر جب کٹ جائے نا، یہاں پہ وہ ریاستی اداروں کے لوگ جو ہمارے لوگوں کو تسلی دیتے تھے کہ جی یہ کیس ہی کوئی نہیں، ایف آئی آر فارغ ہو جائے گی. جب کیس ہمارا پہنچا نا کورٹ میں تو ہمارے ٹیم ممبرز نے جب ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم کورٹس کے اوپر تو نہیں کوئی اپنا روپ چلا سکتے، آپ تو کورٹس ہی فیصلہ کریں گی. پہلے وہ تسلیاں دے رہے تھے، ٹھیک ہے. اور ہائی کورٹ میں کس نے جا کے کرنا ہے، چلو نچلی کورٹ پہ چلو کوئی دنگا